باکمال لوگ لاجواب سروس. ویلکم ٹو PIA. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, شی از دا نیشنل وائس اوور آرٹسٹ. یقیناً آپ نے ان کی آواز سنی ہوگی جب بھی آپ کسی کو کال کرے ہوں گے. 101 نے جو ہے وہ مجھے پالش کیا, مجھے کیا میری آواز کو پالش کیا. اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں نا صدقہ خیرات, تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے رہے ہیں. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. پورے دن کے مختلف حصوں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں. میں کہتی ہوں نہیں یاد کرو, نہیں یاد کرو, بہت بزی ہوں. ابھی سورج ڈوبا نہیں, ذرا سی شام ہونے دو, میں خود ہی لوٹ جاؤں گی, مجھے ناکام ہونے دو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. مجھے کہتے ہیں مریم کیوان. اچھا, جب ہم بچپن میں نا سوچتے تھے کہ 2020 کیسا ہوگا یا 2025 کیسا ہوگا, تو ایک بہت ہی الگ سی دنیا لگتی تھی کہ پتہ نہیں بھائی دے وڈ بی فلائنگ کارز, اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس کر گئی ہو گئی, انسانوں کی پتہ نہیں کیا ایک ورژن بن گیا ہوگا. یس, AI آ گیا ہے, بٹ دین اگین ہم دنیا کے ایک ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں انفارچونیٹلی جو بہت ہی بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی شاید پوری نہیں ہو رہی. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی تک لوگ گیس کے لیے, بجلی کے لیے, بیسک ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, پوری دنیا نے ایک ایڈوانس شکل لی ہے, بٹ دین اگین ہم یہی ہیں. اور ایسے ہوتا تھا نا کہ پتہ نہیں ایک وہ آئے گا کہ ٹی وی کا کیا بنے گا ٹیکنالوجی کی وجہ سے. جب MTV کا آغاز ہوا تو جو پہلا گانا نشر کیا گیا تھا وہ تھا جی, ویڈیو کلڈ دا ریڈیو اسٹار. یعنی کہ اب ریڈیو کو جو ہے بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا اور ایک نئی چیز آ گئی ہے. بٹ گیس واٹ, ریڈیو آج بھی ہے. ریڈیو سے رومانٹیسائز کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں, بلکہ اتنی ویرائٹی آتی گئی ہے. اینڈ گیس واٹ, یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بھی ریڈیو کا ایک ماڈیفائڈ ورژن ہی تو ہے. آپ نے ایک RSS فیڈ بنا لینی ہوتی ہے اپنے شو کی, آڈیو کی, اور پھر آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, جہاں وہ لوگ جو شاید لائیو سننے کے لیے اس ٹائم میسر ان کو نہ ہو یا کسی اور کام میں بزی ہوں, وہ پھر اپنی مرضی کی ڈائریکٹری میں سے اپنی مرضی کی شخصیت کو, اپنی مرضی کے ٹاپک کو لگا لیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. پھر چاہے وہ جاگنگ کر رہے ہوں, واک کر رہے ہوں, کہیں آ جا رہے ہوں, گاڑی میں ہوں, یا سونے سے پہلے نیند نہ آ رہی ہو, تو بھائی کوئی بندہ پروڈکٹیو باتیں سن لیتے ہیں. تو دیکھیے چیزیں ڈفرینٹ شکل اختیار کرتی ہیں, لیکن مجھے پرسنلی یہ نہیں لگتا کہ کوئی ایک چیز ایک دم سے آ کے دوسری پچھلی چیز کو بالکل ہی کھا جائے گی. سو دیٹ از رانگ. آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے, مزید باتیں کریں گے, اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, شی از دا نیشنل وائس اوور آرٹسٹ. نیشنل وائس اوور آرٹسٹ میں نے کیوں کہا ہے یہ میں ابھی آپ کو ذرا بعد میں بتاتی ہوں, کیونکہ یقیناً آپ نے ان کی آواز سنی ہوگی جب بھی آپ کسی کو کال کرے ہوں گے. سو ویل ٹاک مور اباؤٹ دیٹ. وی ہیو RJ رمشا شیخ ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں رمشا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. بالکل, آپ نے جیسے یہ شروع کی بات کی نا تو مجھے وہ ایک وہ وائب آ جاتی ہے. ویسے بھی جو ریڈیو جاکیز ہوتے ہیں اور آپ کا کام ہی وائس اوور, تو کتنا پراپر, کہاں پراپر اسٹیج اینڈ یہ وہ. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو اپنی آواز کو بیلنس کرنا آ جاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ لاؤڈ بولنا ہے, کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لوور ٹون رکھنی ہے. آپ کا جو ہے ویریشن چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ٹونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ایکسنٹ بھی کبھی کبھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت ورائٹیز ہیں اس میں, بہت ورائٹی. کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو شکل دیکھے بغیر اس آواز کے اتار چڑھاؤ سے ایک آپ کی پوری شخصیت بھی اپنے دماغ میں خاکہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی ایسا انسان ہوگا. اچھا, پھر وہ اگر ان ٹاپکس کے اوپر بات کرے, اچھا تو اس کو یہ ایکسپرٹیز بھی ہوں گی, پتہ نہیں شاید لائر ہی ہو یا یہ ہو یا وہ ہو, تو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے. بالکل الگ الگ. ہمیں آواز کے ساتھ تو ہم بہت امیجنیشنز رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے لسنرز جو ہیں ان کی الگ ایکسپیکٹیشنز, ان کی امیجنیشنز ہوتی ہیں, اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ میں ان کی امیجنیشن سے پورے اتر جاؤں. جتنا انہوں نے ایک سینیریو بنا لیا تو میں اس سینیریو میں پورا اتر جاؤں. سو یا اٹس اے بیوٹیفل لائف. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور جرنی رمشا. آئی کیسے, مطلب کیسے شوق پڑا کہ آئی وانٹ ٹو بی این RJ, یا کیا شروع سے ہی تھا کہ میری آواز اچھی ہے, میں اس فیلڈ میں آ سکتی ہوں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پڑھا کیا ہے اور میں کر کیا رہی ہوں, تو وہ دونوں بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لائک آئی ڈڈ BS آنرز ان آرگینک کیمسٹری. Nice. اینڈ آئی بورن اینڈ ریز ان کراچی. میری تعلیم جو ہے, میرا اسکولنگ, اس کے علاوہ کہہ لیں کہ پیدائش سے لے کر یونیورسٹی تک کراچی میں رہی ہوں میں. اس کے بعد پھر 5 years ago we shifted to اسلام آباد. اب ہوا یہ کہ بہت دفعہ جو ہے فنکشنز میں جانا ہوا. فنکشن سے پہلے ایز اے گیسٹ جاتے تھے, اس کے بعد پھر اس کو ہوسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور جب ہوسٹ کرنا اسٹارٹ کیا تو وہ ہوسٹنگ سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور ہوسٹنگ سے اسٹارٹ ہوتے ہوتے
میری آواز کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا, لیکن جو وہاں پہ, کیونکہ دیکھیں جو پروڈکشن کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ہنر کو پہچانتے ہیں وہ کہیں سے بھی ہنر کو پہچان لیتے ہیں. میں ہوسٹ کرتی تھی, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے میری آواز کو ریکگنائز کیا جائے گا. دیر واز اے گائے, بہت ہی معتبر انسان ہے میرے لیے, انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا کہ آپ, آئی واز ہوسٹنگ اے فنکشن ان کراچی, تو ہی ریچ می آؤٹ اینڈ ہی سیڈ کہ آپ نے کبھی اپنی آواز کے ساتھ کبھی کھیلنے کی کوشش کی ہے؟ تو میں نے کہا کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے, آپ جو ہے وائس اوورس کریں. تو میں نے کہا کہ وائس اوورس کیا ہوتے ہیں؟ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے وائس اوورس کا نہیں معلوم تھا. یونیورسٹی میں تھی, آئی واز لائک اٹ واز مائی سیکنڈ ایئر ان یونیورسٹی. تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے نا آفس آئیں اور کچھ سیمپلز ہیں وہ ریکارڈ کروا لیں. اچھا. تو میں اس کو فن میں لے رہی تھی, میں نے کہا پتہ نہیں یہ وائس اوورس کیا ہوتا ہے, کر کے دیکھتے ہیں. تو آئی ڈسکس وتھ مائی پیرنٹس, میں نے اپنے والدین سے ڈسکس کیا, امی ابو دونوں سے, اور الحمد للہ دے آر سو سپورٹیو. دے سیڈ کہ چلو اگر یہ بھی کر کے دیکھ لو تو میں اگر شوق ہے تو. اچھا خیر, آئی وینٹ ٹو دیئر آفس, اور وہاں جا کر میں نے کچھ مشہور ایڈورٹائزمنٹ تھے ان کی لائنز ریکارڈ کروائیں, اور وہ ریکارڈ کروا کے میں آ کے بھول کے سو گئی. اچھا, مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے دوبارہ کال آؤٹ کیا جائے گا یا بلایا جائے گا. اور جب مجھے کال آؤٹ کیا گیا, ان کی طرف سے کال آئی اینڈ ہی سیڈ کہ رمشا آپ کا وائس اوور جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی نے سلیکٹ کیا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں آپ کو. اچھا. آپ تشریف لائیں اور آ کے آپ خود دیکھیں گے آپ کو کون سائن کرنا چاہتا ہے. تو جب میں گئی اور جب میں نے وہ کانٹریکٹ لیٹر کھولا تو اٹ واز ہماری سرکاری ایئر لائن تھی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, جس کا میں نے سب سے پہلا وائس اوور کیا کہ باکمال لوگ, لاجواب سروس, ویلکم ٹو PIA. PIA میں خوش آمدید. اچھا, میری آواز میری ایج سے زیادہ میچیور ہے, میری شکل سے زیادہ میچیور ہے. لوگ امیجن, جب مجھے کوئی دیکھتا ہے تو اس کو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کی آواز ایسی ہوگی. بہت سے لوگوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیا. خیر وہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا میری لائف کا ان سینس کہ میری پروفیشنل لائف کا, میرا کریئر وہاں سے اسٹارٹ ہوا. حالانکہ میری اسٹڈیز جو تھیں وہ کیمسٹری تھی, اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کیمسٹری سے جمپ کر کے میڈیا میں آ جاؤں گی. تو دیٹ واز سو امیزنگ جرنی. میں امیزنگ اس لیے کہوں گی کیونکہ واقعی وہ امیزنگ ہے. اتار چڑھاؤ زندگی میں بہت آئے, اس کے بعد ایک وائس اوورس, پھر میں نے ملٹیپل ایئر لائنس کے لیے کیا, میں نے سیلولر کمپنیز کے لیے کیا, اور مختلف مارکیٹنگ کمپنیز میں جہاں پہ آپ ایڈ کمرشلز ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی آواز دی. اس کے علاوہ کرونا وائرس میں بھی آپ نے سنی ہوگی. اس کے علاوہ میں کہتی ہوں شاید ہی کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ کا آواز نہیں ہوتی, نہیں سنی. اور سب سے امپورٹنٹ جو میں کہتی ہوں, آپ جیسے ہی کال اٹھاتی ہوں تو ہمیں رمشا کی آواز آتی ہے. آج ہمارے لوگوں کو جو پوڈ کاسٹ دیکھنے والے سننے والے ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ آواز جس سے آپ بڑا انوائے ہوتے ہیں نا, جو آپ کو کہتی ہے کہ ابھی بند ہے یا مصروف ہے, وہ ان محترمہ کی آواز ہے. معزز صارف, آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت یہاں پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. وائفس تو آ گئی ہوں گی, بس آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن وہی ہے کہ آپ آواز سے امیجن کرتے ہو کہ بہت ہی کوئی معتبر سی شخصیت, پروبیبلی ان لیٹ 40s اور 45. مجھے سننے کو ملتا ہے, لیکن جب مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں آپ تو کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. کیونکہ وہ ہے نا آپ کی آواز میں وہ سوفسٹیکیشن اینڈ ہاؤ یور میچورٹی وقت کے ساتھ بھی آتی ہے, اور آپ کی آواز خود بخود پالش ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں, میں نے وائس اوورس تو لاتعداد کی ہیں, لیکن یہ جو آواز میں سوفسٹیکیشن ہے, یہ جو آواز میں ٹھہراؤ ہے, اور کہتے ہیں نا پالشڈ آواز, یہ میری ریڈیو سے ہوئی ہے. ریڈیو کا کریئر میں نے 2021 میں جو ہے شروع کیا تھا, اور بہت ہی اچھا تھا, اور اچھا ہے کیونکہ میں ابھی بھی RJ ہوں, اور بہت ہی اسموتھ گزر رہا ہے. تو رمشا مطلب عموماً تو لوگ, اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ پہلے بھی ہوسٹنگ کری تھیں اور پھر آپ ہوسٹنگ سے آپ نے وائس اوور آرٹسٹ کا سفر شروع کیا, تو وائی ریڈیو؟ مطلب آپ تو ماشاء اللہ سے ایک وہ ہوتے ہیں نا اسکرین اپیرنس بھی آپ کی اچھی ہے, تو وائی ناٹ آن ٹیلی ویژن؟ اچھا, مجھے آفرز بہت ہوئے, اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے ہوسٹنگس تو میں سمجھ لیں آن اسکرین نہیں کرتی تھی, لائک ایونٹس وغیرہ ہوسٹ کر لی, لیکن ایونٹس بھی یہ نہیں کہ کوئی بھی ایونٹ آ گیا تو میں ریڈی ہوں, نہیں, میں بہت سلیکٹیو ہوں, اور بہت سلیکٹیو جو ہے وہ ایونٹس کو میں سائن کرتی ہوں. اور آئی تھنک یہ ایک وہ پلس پوائنٹ ملتے ہیں جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ بے شک آرگینک کیمسٹری بٹ BS آنرز, ایک پراپر ایجوکیشن, ایک پراپر بیک گراؤنڈ, دیٹ میٹرز جو بھی آپ فیلڈ میں چلے جاؤ کل کو. ایسے ہی ہے. اب ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آگے جانے کے لیے وہ کچھ بھی ان کو ہاتھ لگتے ہیں وہ سائن کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ایسا نہیں, میں نے بے
شک پلینٹی آف وائس اوورس کیے ہیں, لیکن سب کے سب سلیکٹیو ہے. میرا جو کلائنٹ ہے وہ پاکستان کا ٹاپ ایلیٹ کلائنٹ ہے پاکستان میں, پاکستان کے باہر بھی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی کلائنٹ آ جائے تو میں اس کو وائس اوور سائن کر لوں, نہیں. انٹل انلیس مجھے پوری جانکاری نہیں ہوتی, جب تک مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہوتی, میں نہیں سائن کرتی. اچھا, از اٹ اے ویل پیڈ فیلڈ؟ ویری ویل پیڈ, بیکاز آواز جو ہے وہ کاپی رائٹس ریزروڈ ہے. میرے وائس کے کاپی رائٹ ریزروڈ ہیں پاکستان میں, تو اس لیے کوئی بھی میری آواز میری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا. میں اس کو سو کر سکتی ہوں بہت آسانی سے. رائٹ رائٹ رائٹ. سو آئی تھنک دس از اے نیو اینگل جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. ہم تو یہاں پورے پروجیکٹس کر کے اس کے پیٹنٹ اور لائسنسنگ کروانا بھول جاتے ہیں, یا شاید کبھی اس چیز کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے. مگر یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ پراپر طریقے سے کام کریں, پراپر چینلس کے ساتھ کریں, پراپر کمپنیز کے ساتھ کریں, تو آپ کو ہر طریقے سے ایک پروٹیکشن دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, ہم آج کل کی جو عوام ہے یا آج کل کی جو جنریشن ہے, دے آر سو ڈیسپریٹ. کیونکہ میں یہ بات دیکھ رہی ہوں, میں خود بھی آج کل کی جنریشن میں سے ہوں, لیکن اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈیسپریشن کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, آپ کو اپنے اوپر ورک کرنا پڑے گا. اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, یہ میرا صرف پوڈ کاسٹ کا انداز نہیں ہے, یہ میرا صرف ریڈیو کا انداز نہیں, میں عام زندگی میں بھی ایسے ہی بات کرتی ہوں. اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاؤ یو ٹاک سو کاملی, اتنا سکون سے کیسے بات کر لیتی ہیں. ورنہ عموماً ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ جب کیمرہ آن ہوتے تو ہم بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا بھی دیکھتے ہیں, ان کا ایک بالکل ہی الگ طرز اور ایک جو ان کی اسکرین پریزنس ہے, ان کا بات کرنے کا اسٹائل, ان کا ایکسنٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور جب آپ ان کو آف کیمرہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ بالکل ہی آپ کو ایک الگ وہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک آپ کا میرا آف کیمرہ اینڈ آن کیمرہ سیم ایکسپیرینس. بالکل ایسے ہی ہے. تبھی اچھا, ریڈیو کا جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھیں, 2021 میں میں نے ریڈیو جوائن کیا. میں ابھی فی الحال جو ہے وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے FM ریڈیو پہ ہوں, اینڈ دیٹ از ریڈیو پاکستان FM 101. اور 101 نے جو ہے وہ مجھے پالش کیا, مجھے کیا میری آواز کو پالش کیا. اور کہتے ہیں نا آواز میں ٹھہراؤ, کون سے جملہ کب بولنا ہے, کس جملے پہ مجھے خاموش رہنا ہے, کس طرح مجھے اپنی بات کنوے کرنی ہے. اور صبر, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے صبر. جب آپ ریڈیو پہ ہوتے ہیں, آپ کا لسنر اگریسو بھی ہو سکتا ہے, آپ کا لسنر جو ہے وہ کسی بھی قوم ذات کہیں کا بھی ہو سکتا ہے, اور ہمارے ہیں. تو ہمیں ہر چیز کو جو ہے نا, ہر کہتے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگوں کو, ہر اسٹریٹا کے لوگوں کو مائنڈ میں رکھتے ہو آپ, ہر طبقے کے. کیونکہ ایک وہ رمشا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس طریقے سے بات کریں تو شاید میرے الفاظ میرا ساتھ نہ دیں, مگر میں نان وربلس کے ذریعے, اپنے ایکسپریشنس کے ذریعے اپنے لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو اگر وہ ٹون تھوڑی آفینسو ہو بھی تو ان کو پتا ہوگا کہ نہیں, یہ اس طریقے سے کہہ رہی تھی, اس کا اپنا کوئی ایموشن تھا, شاید اپنا کوئی ٹریگر ہو گیا. تو لوگ بہت سارے, آپ کو بڑا ایک کوشچن مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مگر جہاں پہ آپ نان وربلس کا ساتھ نہیں ہے, آپ کی شکل نہیں آ رہی, آپ کی ہینڈ موومنٹ نہیں ہے, آپ کے فیشیل جیسچرز نہیں ہے, اٹس جسٹ یور وائس, سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ویری کیئرفل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے آن اسکرین جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا آن اسکرین ایکٹنگ کرنا, آن اسکرین بولنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن اپنے ایکسپریشنز اپنی آواز میں ڈال کے لوگوں تک کنوے کرنا, دس از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ. اٹ ریمائنڈز می آف نصیبو لال جی. کل آئی واز ایٹ این ایونٹ رمشا, اور وہ جب اسٹیج پہ آئی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے بات کری, دس واز مائی فرسٹ لائیو ان کے ساتھ. میں نے ان کی پہلے ملاقات کبھی نہیں ہے, میں نے کبھی ان کو ایسے لائیو سنا نہیں. تو جیسے انہوں نے بات کرنا شروع کی نا ہاتھ جوڑ کے کہ السلام علیکم, ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنی سافٹ اسپوکن, اور اتنی مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ایک انٹروورٹ سی پرسنالٹی جو ان کا شروع کا وہ, اور بہت ہی شائع سی. مگر وین اٹ کیم ٹو ورک, جب انہوں نے اپنا مائک اور اپنا کیو اور کیمرے والا ہوا, اس کے بعد آپ کو اور ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو سب کی ایک الگ الگ وہ ہوتی ہے, اور پھر کیمرہ کے اوپر آپ بالکل ایک الگ اپنے آپ کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور آپ کو میں بتاؤں, آپ یہ اپنے ڈاؤن ٹو ارتھ جو بات کی ہے, کسی بھی انسان کے لیے, چاہے وہ آرٹسٹ ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, بزنس مین ہی کیوں نہ ہو, آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت ضروری ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ اگر آپ ہوں گے تو آپ کی کامیابی کے راستے کھل جائیں گے. میں نے آج تک ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو بہت غرور تکبر میں ہوتے ہیں. دیکھیں, ہر شے کو زوال ہے, یہ تو قرآن پاک بھی کہتا ہے, یہ تو رب بھی کہتا ہے. تو آپ جتنا ہو سکے عاجزی انکساری میں اپنی لائف کو گزاریں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے کہاں جاتا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم ایج میں اتنا کچھ اچیو کر لیا. یس, آئی ایم اوور اچیوڈ, لیکن اس کی ریزن شاید اللہ تعالیٰ
کو میری کون سی ادا پسند آ گئی مجھے نہیں پتا, یا میرے والدین کی دعا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اور پسند کر کے اپنے نیک بندوں کو آگے لے کے جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نیک ہوں, میں یہ کہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس پہ عمل کریں اور پھر آپ کی لائف آپ دیکھیں کیسے بدلتی ہے. اور رمشا اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ آپ کے ساتھ بہت سارے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس کا سپورٹ, آئی ایم شیور اور بھی بہت سارے ہوں گے جو آپ کو کرتے ہوں گے, لیکن اگر بندہ اپنی سکسیس کو اپنے دماغ کے اوپر چڑھا لے کہ بھائی میں ہی ہوں, میں نے سب کچھ کیا, میں نے اتنی اسٹرگل کیا, دس از واٹ آئی ڈیڈ, اور اگر اس کو چیخ چیخ کے اپنی ایروگینس کے ساتھ لوگوں کو بتانا پڑے کہ ہیلو مسٹر, ہیلو مس, میں this is who I am, this is what I've done and this is my work. اچھا تو پھر اس کی کیا وہ, بلکہ ہمیں تو وہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا زیادہ ہو اتنا ہی جھکاؤ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور آج کل میں آپ کو بتاؤں, آج کا جو دور چل رہا ہے نا, اس میں آپ کا یہ جو میں والا فیکٹر ہے نا, یہ لوگوں میں ہے تو صحیح, لیکن اب دوسرا بندہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر رہا. ٹالرنس لوگوں میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سامنے سے یہ بات کرتا ہے تو وہ دوسرا والا اور سامنے سے بات کرتا ہے, اور پھر وہ لڑائی جھگڑے, منافقت اور ایک رنجشیں, ایک نفسا نفسی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی. تو سب سے اچھا یہ کہ آج کل وہ والا دور ہے ہی نہیں کہ آپ کی لوگ اب میں سن لیں گے. اگر آپ میں کریں گے وہ آپ کو کٹ آف کر دیں گے. سو یو ہیو ٹو بی ویری پنکچوئل, یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ یور ایکٹس. اپنے ہر قدم کے اوپر آپ جو بول رہے ہیں, آپ نے جو دیکھیں جو لفظ منہ سے نکل گئے نا وہ آپ کا نہیں رہا, وہ پھر چلا گیا. آپ کو بولنے سے پہلے تول لیں اور بولیں, یہ والا آپ کام کریں تو پھر آپ دیکھیں لائف کیسی ہوتی ہے, ایسی ہو جاتی ہے. اور اسی نوٹ پہ میں ایک ہماری آڈینس کو بھی کہنا چاہوں گی, دیر از دس بک ایگو از دا اینیمی, یا ایگو از دا اینیمی اس کا ٹائٹل ہے. پلیز ریڈ دیٹ. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ تھوڑا سا بھی اگر پڑھ لیں تو آپ کی زندگی کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بدل جاتا ہے. سو آئی تھنک دس از ون آف دوز بکس, کیونکہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جیسے آپ بات کر رہی ہو رمشا, بہت زیادہ ہے میں ایسی ہوں تو اس نے یہ کیا, میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا, میرے گھر والے مجھے یہ کرتے ہیں, مطلب ہم اپنی وہ نہیں کرتے, اتنی میں لا کیوں رہے ہو. سو اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوگا. رمشا اسی سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آواز کے ساتھ تو کھیلنا ہے, لیکن آئی ایم شیور کبھی ایسے ٹائمس بھی ہوں گے جب آپ خود ڈاؤن ہوں, جب نہیں اتنا دل کر رہا ہوتا کسی سے, مطلب ہمیں ہوتا ہے ہم خود ہی اپسیٹ ہوں تو بس ہمیں چھوڑ دو, میرے سے کوئی بات نہ کریں. لیکن آپ نے جانا ہے, ریڈیو شو کرنا ہے اور لوگوں سے بات کرنی ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ یا ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے, اینڈ دس از ون آف دا موسٹ ہارٹ رینچنگ اینڈ ہارٹ بریکنگ. مائی فادر passed away 3 months ago, 3 مہینے پہلے. ان کی بہت, اٹ واز اے سڈن اینڈ شاکنگ ڈیمائز. بہت اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس میں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ لائف کا میرا اتنا ڈفرینٹ مومنٹ تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو دیکھیں ہر کسی کے آتے ہیں, لیکن کسی اپنے اتنے قریبی کا چلے جانا اور اتنا اچانک چلے جانا کہ میں آپ کو بس آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں اس کو ڈسکرائب کر سکوں. جب بابا جان چلے گئے اور اس کے بعد ایک لائف بھی تھی, موم بھائی ان کو بھی دیکھنا تھا. ہم صرف 4 لوگ ہیں, امی ابو میں اور میرا بھائی. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ میں اپنے بھائی سے چھوٹی ہوں. تو حسن از اے ایئر ایلڈر دین می, لیکن ہی از لائک اے بیبی, مائی بردر. اینڈ مائی مدر, ان کا ایک بہت لمبا ساتھ ٹوٹا, اور آئی واز دا ون جس کو سب کچھ دیکھنا تھا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمت رکھو ہمت رکھو, بہت بولنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اینڈ یو نو واٹ, میں نے پھر بھی اپنے آپ کو لفٹ کیا اس تکلیف میں بھی. آئی لفٹ مائی سیلف اپ, اور میں نے تقریباً کوئی 21-22 دن یا 25 دن کے بعد میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا. آفس بھی میں نے تقریباً اتنے ہی ڈیز کے بعد جوائن کیا, 20-25 دنوں کے بعد. اور جب میں نے ریڈیو جوائن کیا آفٹر مائی فادرس ڈیتھ, تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. مجھ سے میری مینجمنٹ نے کہا کہ رمشا ہم آپ کے لیے کوئی اور سلاٹ ارینج کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو سلاٹ ہے وہ بہت ہائپ والا سلاٹ ہے, بہت فن لونگ ہے. میں نے کہا نہیں, میں یہی کروں گی, آئی ہیو ٹو, اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. تو وہ شروع کے کچھ شوز تھے جو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھے, اسپیشلی جو پہلا والا سلاٹ تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا, اور مجھ سے بالکل بولا نہیں جا رہا تھا. اب ایسا لگ رہا تھا کہ میں بولنا بھول گئی ہوں. لیکن پھر اپنی امی کا خیال آیا کہ نہیں, ان کے لیے تو مجھے کرنا ہے نا. اگر میں اتنا ڈاؤن ہو جاؤں گی, مائی مدر شی از اے کینسر سروائیور, شی از اے کینسر سروائیور. میرے پاس کوئی ایک, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی شاید بہت ایزی ہے, پیسہ ہے, کریئر بہت اچھا ہے, تو لائف بہت ایزی ہے. بٹ نو, یو نیور نو کہ ہر بندہ کون سی بیٹل لڑ رہا ہوتا ہے. پہلے اپنی مما کی میں نے بیٹل دیکھی جس میں انہوں نے کینسر کو شکست دیا, اینڈ شی از اے آئرن لیڈی. اس کے بعد میرے بابا جان بہت اچانک چلے گئے. دوپہر میں انہیں ساتھ لنچ کیا, اور جب میں واپس آئی ہوں اپنی فرینڈ کے گھر سے تو آئی فاؤنڈ ہم ڈیڈ.
تو میں وہ چیز میرے دماغ میں گھومتی تھی. پھر میں نے اپنا آفس جوائن کیا. آفس میں میرے, آپ کو پتہ ہے کیونکہ میں وائس اوور آرٹسٹ ہوں اور میں ایک نجی چینل میں کام کرتی ہوں, تو وہاں پہ یہ ہے کہ مجھے وائس اوورز ریکارڈ کرنے تھے. وہاں پہ دیکھیں آپ کو تو اپنا کام ریکارڈ کر کے دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو تو جو اسکرین پہ کام ہوتا ہے کام نہیں رکتا. اور میرا اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ میری آواز جو اسکرین پہ چلنی ہے اور میری آواز میں جھول بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو 20 days تھے وہ تو سم ہاؤ چلے مینیج ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب میں نے اپنا آفس جوائن کیا اور جب میں نے اپنی ریکارڈنگس باقاعدہ اس کا دوبارہ سے شروعات کی, تو اٹ واز سو ڈیفیکلٹ کہ 5 منٹ کی ریکارڈنگ کے لیے مجھے جو ہے وہ 45 منٹ لگے تھے, مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے کافی اپنے آپ کو سنبھالا کہ نہیں, اینڈ آئی واز کانسٹنٹلی کرائنگ. اور جو میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی دے ور لائک مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ نہیں رمشا کوشش کرو, اگر نہیں ہے تو کوشش کرو, کیونکہ دیکھیے وہ تو ایسی چیز تھی کہ وہ جانی تھی آن ایئر اور مجھے کرنا تھا ریکارڈ. خیر اینی وے میں نے کافی ری ٹیکس کے بعد میں نے ریکارڈ کیا. اس کے بعد میں گھر گئی اور جا کے میں نے سوچا کہ رمشا یو آر جسٹ شیٹرڈ اینڈ بروکن, یو ہیو ٹو لفٹ اپ یور سیلف فار یور مدر, اپنی ماں کے لیے, کیونکہ دیکھو انہوں نے کینسر کو شکست دی ہے. میرے لیے اب جو بھی ہیں میری امی اور ابو میں میری امی ہی ہیں, اور میرے بھائی کا جو بھی ہے وہ صرف امی ہیں, تو مجھے ان کے لیے سب کچھ کرنا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, وہ گریف میرے فادر کا کبھی کم نہیں ہو سکتا بیکاز ہی واز مائی سپورٹ سسٹم. لیکن اپنی امی کو دیکھتے ہوئے آئی لفٹڈ اپ. اور جو آپ ڈاؤن کہہ رہی ہیں نا, تو ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ جب آپ کا دل نہیں چاہتا مائک پہ آنے کا, جب آپ کو نہیں پتا ہوتا, لسنرس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ڈاؤن ہیں یا نہیں ہیں, لائف میں کیا ٹریجڈی ہے. بالکل اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہیں اپنے غم وغیرہ ہر چیز کو اسٹوڈیو کے گیٹ سے باہر رکھ کے آتے ہیں, اور جب اندر آتے ہیں تو صرف ہم ہوتے ہیں, ہمارا مائک ہوتا ہے, دیٹس اٹ, ہمارا لسنر ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہم آنسو پوچھتے ہوئے شو کر رہے ہیں یا ہم کس طرح شو کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاں مجھے اس تکلیف سے, یہ تکلیف ہے کہ کبھی کم نہیں ہو سکتی والدین کی, یہ تو کبھی irreparable loss ہے, irreparable loss ہے, ٹھیک ہے, یہ تکلیف نہیں کم ہو سکتی, لیکن اس تکلیف کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس ایڈجسٹمنٹ میں ریڈیو نے میرا بہت ساتھ دیا. جب میرے لسنرز مجھے کال کرتے ہیں رمشا آپی, باجی رمشا, میڈم رمشا, جس طرح کی جب باتیں ہوتی تھیں, اور میں یہ سوچتی تھی کہ دیکھیں یہ میرا انتظار کر رہے ہیں, دے آر ویٹنگ فار می, اور ان کی آواز میں خوشی ہے. اور جب میں اداس تھی تو آپ یقین کریں کہ وہ لوگ بھی اتنے ہی اداس تھے. اور جس طرح انہوں نے تعزیت کی, جس طرح میرے فادر کی ڈیتھ پر دیر واز ون آف مائی لسنر, ناٹ ون آف مائی, پلینٹی آف لسنرس, مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کتنے میرے بابا کے جنازے میں آئے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت سے لسنرس میرے گھر آئے جن کو میں جانتی بھی نہیں تھی, جن کا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون لوگ ہیں یا مجھے کب سنتے ہیں. کشمیر سے کہہ لیں, بلوچستان سے کہہ لیں, دے کیم ٹو مائی پلیس تعزیت کرنے کے لیے. اور تب مجھے احساس ہوا کہ میری آواز یہاں تک جاتی ہے, اور لوگ اس آواز کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنا لیتے ہیں جو آپ کے دکھ میں ساتھ دکھی ہوئے اور شامل ہونا چاہے. بالکل. اور مطلب وہ آئے آؤٹ آف دا وے بھی گئے, اتنے دور دراز علاقوں سے بھی آئے, لیکن وہی تھا. اور جب میں نے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ ہم تو آپ کو سنتے ہیں میڈم, ایڈریس کہاں سے ملا, کہہ لیں گے میڈم جب پہنچنا ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں, پہنچنے والا کہیں بھی وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ لائف ہے. خیر میں اپنے بابا جان کی جو ہے نا اچھی میموریز کو یاد کرتی ہوں, اور دیکھیں وہ لاس ہے لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے بابا میرے ساتھ ہیں. سو آئی ایم ریئلی ہیپی. وہ اس دنیا کی نفسا نفسی سے بہت اچھی جگہ پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہمارے پاس جو ہمارے رشتے الائیو ہیں, میں سب کو کہنا چاہوں گی دیکھیں اس کی قدر بھی زیادہ آ جاتی ہے رمشا, اور بس انہی کے لیے ہے جو ہے. بالکل. اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کسی کی لائف میں ایسے مومنٹس آتے ہیں, یہ برحق ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے لفٹ اپ کرنا ہے جو آپ کے ساتھ الائیو ہیں اور موجود ہیں, زندہ ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ کو جو ہے کس طرح بانڈ, ان کے لیے آپ کو جینا ہے, بیکاز ان کو آپ کی ضرورت ہے. پھر بعد میں یہ ریگریٹ ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے لیے کیوں نہیں جیا, تو یہ ریگریٹ آپ کے دل میں نہ ہو, تو وہ آپ نے مینیج کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں لاسٹ ایئر فار اس واز آلسو رمشا, وی لاسٹ 4 فیملی ممبرس, سو اٹ واز اے ایئر آف لاسز آئی وڈ سے. یا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جو مطلب پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا, اور وہ اسی 1 سال کے اندر ون آفٹر انادر, اور بہت کلوز, مطلب آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. I do understand. بٹ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم شاید سیلفش ہو کے اپنے اوپر کیوں اتنا لے رہے ہیں, ان رشتوں کے اور ہمارے رشتوں کے ساتھ زیادہ مضبوط کنیکشن تھا, تو ایٹ لیسٹ فار دیم
آپ کو اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے اور ان کو بھی بوسٹ اپ کرنا ہے. اور ایک بات بتاؤں, صدقہ جاریہ جو ہم ریلیشنز ہوتے ہیں نا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا کیوں بولا ہے؟ صدقہ جاریہ. اب اگر میں نارملی کہا جاتا ہے کہ والدین کا صدقہ جاریہ اس کی اولاد ہے. اب میں اپنے بابا جان کے لیے اور تو کچھ کر نہیں سکتی سوائے پڑھ کے بخشنے کے, یا ان کو یاد کروں تو میں ان کے لیے کچھ اچھا پڑھ کے ان کے لیے دعا کر دوں. میری دعا جو ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں میرے والدین کے لیے رہے گی. تو یہ وہ چیز اگر ہم اب سمجھ لیں کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اور آپ کو بتاؤں دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اچھے گیسچر کے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. نتھنگ از ان آور ہینڈز. اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں نا صدقہ خیرات, تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنے سے. ٹھیک ہے, اور جس دن ہم یہ اس سائنس کو سمجھ لیں نا, اس دن ہماری لائف بہت اچھی ہو جائے گی. ویل یہ پوری میں کہوں گی اس میں جتنا ڈیپ جائیں جتنا آپ زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ آئی تھنک وہی چیزیں ہیں کہ جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کرتے شاید ہمارے بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. آئی ڈونٹ وش دس فار اینی ون کہ وہ بھی اس سے جائیں, بٹ وہی ہے کہ جب آپ کر سکتے تو اتنی ریلیٹیبل چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ہم تو بس اسی پہ گفتگو آگے بڑھا سکتے ہیں. بٹ رمشا جیسے آپ نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کی ایک وہ فین بیس اس طریقے سے بنی ہوئی جو آپ کے دکھ میں بھی ساتھ شریک تھے اور وہ ساتھ شامل ہونا چاہ رہے تھے. اور یہی ہے کہ دیکھیں شاید ان کے بہت سارے ایسے ڈاؤن مومنٹس گزرتے ہوں جس سے ریلیف پانے کے لیے وہ آپ کی آواز سنتے ہیں, آپ کا شو سنتے ہیں. میں ابھی اسی طرف آنے والی تھی. بہت سے لسنرز ایسے ہیں خاموشی سے جو ہے نا وہ ریڈیو ٹیون کر کے سن رہے ہوتے ہیں. ہمارا آرجے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے نا اس 2 گھنٹے میں ہلنا نہیں ہے, اور وہ خاموشی سے سنتے ہیں. تو میرا تو طریقہ کچھ یوں ہے کہ ہیلو السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم اسلام آباد, میں ہوں آپ کی آر جے. مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ بالکل اپنی موجودگی کا اظہار نہیں کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ مجھے اپنی موجودگی مجھ پہ ظاہر کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے کون سن رہا ہے. اینڈ آپ یقین کریں دیر آر پلینٹی آف پیپل جو اپنے دکھ سے بچنے کے لیے سنتے ہیں. انزائٹی ہو, ڈپریشن ہو, میرا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں فی سبیل اللہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کاؤنسلنگ ہو جائے گی. لائک ان کو ایسے ایسے واقعات بتانا, چھوٹے چھوٹے چنکس بتانا, جس سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہے وہ ہم کن باتوں پہ رو رہے ہیں. اصل دنیا تو یہ ہے. آپ ان کو میں اپنے لائف ایکسپیرینس سے ٹیچ کرتی ہوں, لیکن یہ نہیں کہتی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ پتہ ہے ایک وہ لیکچر والے موڈ میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا, لوگ سننا بھی نہیں چاہتے کہ یہ اب ہمیں کیوں لیکچر دینا شروع ہو رہی ہے. فن میں لے کے کہ میری ایک فرینڈ نے مجھے بتایا, حالانکہ میں اپنی کہانی سنا رہی ہوں لیکن میں ان کو اپنی فرینڈ کا بتاؤں, میری فرینڈ نے مجھ سے ایک بات شیئر کی تھی اور اس طرح سے ہوا. تو اس سارے سینیریو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے, اور وہ سبق آپ نے بڑی خوبصورتی سے اب لسنر تک پہنچا دیا. اور بہت سے ایسے لسنرز ہیں جو آپ کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی ہم نے یہ بات سنی تھی, ہم نے اس سے یہ سیکھا اور ہماری زندگی میں یہ بہتری آئی ہے. اور جب میں وہ سنتی ہوں نا تو میرا خون ڈبل ہو جاتا ہے کہ بس جو کوشش تھی وہ پوری ہو گئی ہے. یس. اچھا رمشا, اسی سے اگر بات کو آگے بڑھائیں, آپ نے اس طرح کی باتوں کو کہا کہ آپ میسیجز جو ہے اس فن وے میں لوگوں کو کر دیتے کہ وہ اوفینڈ بھی نہ ہو, ان کو یہ بھی نہ لگے کہ یہ اب ہمیں کون لیکچر دینے آ گئے ہیں, کیونکہ گھر میں پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کولیگز دے رہے ہوتے ہیں. سو یو نو اسی طریقے سے بہت سارے سینسیٹیو ٹاپکس بھی ہوتے ہیں. ہم خبروں میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے تو ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از a bitter reality. آپ آنکھیں بند کر کے اس سے بالکل ہی سائڈ پہ نہیں ہو سکتے, بٹ وین یو ہیو دی اتھارٹی, آپ کے سننے والے ہیں, تو آپ کے اوپر ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو کچھ صحیح طریقے کی طرف گائیڈ کریں, تھوڑا سا بتائیں. سو ہاؤ ڈو یو ایڈریس سچ سینسیٹیو ایشوز؟ اب اسپیشلی جیسے چائلڈ ریپس کے متعلق اگر کوئی چیز ہو گئی ہے, اس طرح کی کافی افسوسناک خبریں ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں. ایسے ہی ہے. کیونکہ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ ایک براڈ کاسٹر کے اوپر دیکھیں, جب ہمیں یہ مائک ملتا ہے نا تو ہمارے اوپر بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, بیکاز ایوری باڈی از لسننگ اس. ہمارے اوپر ایسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ بات ان کے کانوں تک جاری ہے, اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے کسی بات کو بڑھاوا ملے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو بہت جگہوں پہ بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, مری میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا کلجانا میں, جس میں ہیٹر آن کر کے وہ برف باری میں سو گئے تھے, اینڈ اس کے بعد دے نیور ووک اپ. ٹھیک ہے. اور اس میں فیملیز, بچے, نوجوان لڑکے, اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, جو اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے مری جا رہے تھے. اور امیجن, تو میرا جو پروگرام ہے وہ 4 سے 6 کا پروگرام ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے ایوننگ ڈرائیو ٹائم. سب سے پہلے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈرائیو کے حوالے سے جو ہے نا ان کو بتاؤں, کیونکہ میں خود ڈرائیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں صرف وہ نہیں کہ آپ کا چالان کٹ جائے گا, چالان کٹ رہا ہے تو کیوں کٹ رہا ہے. آپ لوگ, ہم چالان کو کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی سیفٹی میجرز کرتے ہیں کہ ہم نے سیٹ بیلٹ پہن لیا, ہم فون پہ بات نہیں کریں. نہیں, اگر اس کو
کو آپ دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ واقعی ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ آگے کی سامنے کی اسکرین کو کراس کرتے ہوئے باہر, توڑتے ہوئے باہر نکل جائیں گے. مطلب یعنی اگر کوئی وہ بچت کا چانس ہو بھی پہلے, وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا. سیٹ بیلٹ آپ کو ریجڈ کر دیتا ہے. خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کو کوئی ایسا مسہیپ ہوتا ہے, آپ اپنی سیٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہو, آپ آگے نہیں, آپ شیشہ توڑتے ہوئے باہر نہیں نکلتے. اسی طرح ہیلمٹس اگر ہیں تو ہیلمٹ کی کیا ذمہ داری ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ, جس میں ایک بندہ جو تھا وہ اس کا ٹکر ہوا کسی ٹرالر سے, وہ گرا, لیکن وہ ہیلمٹ کی وجہ سے وہ بچ گیا اور وہ زندہ بچ گیا. ہیلمٹ کو نقصان ہوا لیکن اس کا سر بچ گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ بھی کس طرح کا سینسیٹیو ٹاپک ہی ہے. یہ ہمیں کنوے کس طرح کرنا ہے, ہم ہنستے کھیلتے باتوں باتوں میں ان کو کنوے کر دیتے ہیں. پھر جس طرح آپ نے چائلڈ ریپ کا بتایا, یہ وہ سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہم بہت ڈیپ ٹاک نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ اوپر کچھ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کر نہیں سکتے. لیکن اپنے بچوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے نظر رکھنی ہے بطور پیرنٹس, آپ کو کس طرح دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بس اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے, ایون آپ کے گھر میں ملازم بھی ہیں تب بھی آپ نظر رکھیں, اپنے بچوں کو بھی نظروں کے سامنے رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح باتوں باتوں میں چھوٹے چھوٹے چنکس میں ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح بات کو کنوے کرنا ہے. اسی طرح جیسے واقعہ ہوا کلجانا والا, مری والا واقعہ, اس میں ہمارا یہ تھا کہ جو ٹورسٹ, کیونکہ یہ سیزن چل رہا ہے, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, یہ سیزن ہوتے ہیں, اس میں ہم ٹورسٹ گائیڈ لائنس دیتے ہیں اور موسم کی صورتحال بتاتے ہیں, ٹورسٹ گائیڈ لائن دیتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایسے روٹس پہ جا رہے ہیں جیسے ناران کاغان جا رہے ہیں, ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں, تو اپنی گاڑی کو پہلے مینٹین کریں کہ آپ کو بیچ سڑک پہ گاڑی خراب نہ ہو. آپ کی گاڑی میں ایک جو ہے وہ 8 کٹ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی میڈیسنس کی ضرورت پڑ جائے, سنی پلاس کی ضرورت پڑ جائے تو آپ یہاں وہاں نہ بھاگیں, نیسیسٹیز ہوں آپ کے پاس. بالکل, کیونکہ ایسی جگہوں پہ آپ کو مشکل سے کوئی کریانہ شاپ مل جائے, آپ کے پاس اپنا سامان ہو, ایکسٹرا پانی ہو, کچھ کھانے کی چیزیں ہوں, تاکہ آپ بے یار و مددگار روڈ پہ نہ کھڑے ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہمیں بتانا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں سن رہے ہیں. بالکل, جو سینسیٹیو ٹاپکس ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ریلیٹ کرتے ہیں, بہت ڈیپ میں نہیں جاتے کیونکہ ڈیپ میں جائیں گے تو پھر بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جتنا ہو سکتا ہے نا اپنی بات کنوے کر دیتے ہیں. تو مطلب کانٹینٹ اوور آل جو آپ کے شو کا کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں مزہ بھی ہے, ہنسی بھی ہے, اچھی باتیں بھی ہیں, گانے بھی ہیں, تھوڑے سینسیٹیو ٹاپکس بھی ہیں. سو مطلب اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ. اور بہت آئی وڈ سے کہ ہیٹس آف, ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں تھکن اتر جاتی ہے ہماری. آئی تھنک یہ سب سے بڑا آئی تھنک سکون والا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کی اس کوشش سے لوگوں کو ایک وہ ریلیف مل رہا ہے. آج کل کے زمانے میں تو ریلیف ملنا ہی سب سے مشکل بات ہے. ہر کوئی اتنا اسٹریسڈ ہے, ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, اور ایک وہی اور ہوتا ہے کہ اگر ہم اپسیٹ ہیں تو بس ہم سے کچھ ایکسپیکٹ بھی نہ کرو. بٹ اف یو آر اپسیٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور کام کو بڑے پروفیشنل طریقے سے سر انجام دینا ہے. تبھی تو شاید بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں. اچھا, میرا بھی ایک کویشچن ہے آپ سے, آپ ڈرائیو کرتی ہیں؟ یس. اوکے, ڈرائیو کرتے ہوئے, کیونکہ میں خود بھی کرتی ہوں, غصہ بھی آ جاتا ہوگا اکثر, کبھی یہاں سے کوئی بائک آ رہی ہے, کبھی کوئی غلط لین لے رہا ہے, کچھ بھی اس طرح. ایسے ہے. تو ہمارے شو میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم نارملی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس وقت, آپ اس بندے نے آپ کو اوور ٹیک کر لیا ہے, کوئی نے کیا ہی, اب وہ بندہ سوچ رہا ہوگا ان کو کیسے پتہ چلا کہ بندے نے اوور ٹیک کیا ہے. یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہماری جسٹ ٹو گریب دا اٹینشن کہ آئی نو آپ نے آج بلو شرٹ پہنی ہے, بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن پلیز گاڑی دھیان سے چلائیں, اپنی تعریف سن کے اتنا مسکرائے مت. تو یہ دیکھیں. ہاں. اچھا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں آتی تو آئی واز لائک کہ میرا ٹیگ لائن ہے کہ ابھی میں 4 سے 6 یہاں موجود ہوں, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ نے مجھے 6 بجے تک سننا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ ہیکٹک روٹین ہے, آفس سے تھکے ہارے ہیں, آپ اسکول کالج سے نکلے ہیں یا یونیورسٹی سے اگر آپ نکلی ہیں یا نکلے ہیں تو تھکے ہارے ہیں, تو آپ نے کچھ نہیں کرنا. مجھے پتہ ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, آپ نے 101 ٹیون ان کرنا ہے, ہمیں سننا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. اور بہت اچھی رمشا نے بات کر لی کہ یہ جو فرسٹریشن والی یہ ٹریفک والی ہے, اور مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہاں ہمارے پاس تو لائسنس نہیں ہے, یو نو دے سیلیبریٹ دیٹ کہ ہمیں لائسنس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, ہمیں تو آج تک کسی نے روکا ہی نہیں, کسی چوکی پہ نہیں روکا. سو دیٹ از بیڈ. آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. شاید آپ کی اپنی سیفٹی, اگر آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال نہیں ہے تو واٹ کین آئی سے, لیکن پلیز دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھ لیں, اور کچھ پریکاشنز اور یہ جو پراپر طریقے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہی بنائے گئے ہیں, تو ان کو کائنڈلی فالو کر لیں. ایک ہم وہ فیشن اور اسٹائل اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں نا, دیٹ یو نو وی آر
दैट क्लास वी आर द अनटचेबल, जो सम एक होता मेरी है बहुत सिफारिशात हैं, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता. तो उसको प्लीज़ उसको ना करें. जो रूल्स हैं वो सबके लिए हैं और वो इसीलिए हैं ताकि आपको कुछ उससे बेटरमेंट मिल सके. रिमशा, इसी से हम आगे शो को चलाते हैं. कोई अपनी फेवरेट मेमोरी या किसी का इंटरव्यू हो या फेवरेट ऑन एयर मोमेंट्स की अगर बात करें तो वो क्या होगा? अच्छा, ऑन एयर मोमेंट्स जैसे बहुत से हुए हैं. एक छोटा सा बता देती हूँ. एक मोमेंट था, मैंने कभी सोचा था कि अपनी अम्मी का जो है इंटरव्यू करूँगी. अच्छा. एंड आई टुक हर इंटरव्यू एंड नोबडी नोज कि वो मेरी अम्मी है. अच्छा. मैंने उनको बुलाया था एज अ कैंसर सर्वाइवर क्योंकि अक्टूबर का मंथ था और उसमें आपको पता है कि वो कैंसर अवेयरनेस कैंपेन चल रही होती है. तो मैंने उनको बुलाया एंड मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वही थी क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देखा लाइफ में. आई कॉल्ड हर और फिर मैंने उनका इंटरव्यू लिया. अच्छा, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो क्योंकि आपको पता है कि कीमो से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेरी मम्मा की आवाज़ काफ़ी डैमेज हुई है. तो जब मैं इंटरव्यू लेके जब मैं आखिरी के एंडिंग मोमेंट्स थे, मेरा शो चल रहा था और शो के दरमियान मेरा इंटरव्यू भी चल रहा था अम्मी के साथ, तो मैंने उनका अम्मी नहीं कहा, ना मैंने उनका कोई नाम नहीं, मैं उनको मैडम कह के मुखातिब कर रही थी. आप इस बात से अंदाज़ा करें कि मेरे लिसनर्स को पता चल गया कि शी इज़ माई मदर. हालांकि मैंने ना उनको कुछ मैंने अम्मी बोला, ना मैंने उनसे कोई उनसियत जाहिर की. मैं उनसे सिर्फ क्वेश्चंस कर रही थी एंड शी वाज टॉकिंग टू मी एंड दे सेड कि आरजे रिमशा, में पता है कि आप अपनी वालदा का इंटरव्यू ले रही हैं. एंड आई वाज लाइक, और उसके बाद जो मुझे कॉल्स आई हैं, मैं कहती हूँ कि आप लोगों को पता कैसे चलता है. हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमें ही सब कुछ पता है, लेकिन वहाँ पे भी सबको कुछ पता, बहुत कुछ पता होता है. सो या वो बहुत मेमोरेबल वो जो था वो बहुत मेमोरेबल डे था. बट आई थिंक वो डिफ़िकल्ट भी होगा क्योंकि एक तो वैसे आप नॉर्मली किसी अगर कैंसर सर्वाइवर की अगर स्टोरी सुनो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो. तो बट देन अगेन इफ़ यू टॉकिंग टू योर ओन मदर एंड शी इज़ शेयरिंग हर स्टोरी, तो आई एम श्योर काफ़ी सारे एक आपको ट्रिगर भी मिल रहे होते हैं. इट टेक्स यू बैक टू द टाइम, टू द मोमेंट्स, टू दैट अनसर्टनिटी और जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी. एक्चुअली इट हैड मेड मी स्ट्रॉन्ग. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब मैं उसको बहुत ओपनली बात करती हूँ उसके ऊपर, बजाय मैं इमोशनल. देखिए, इमोशंस तो हैं जुड़े हुए, लेकिन अब मैं इस तरह बात करती हूँ कि जो दूसरा बंदा सफ़र कर रहा है उससे कुछ मोटिवेशन मिल जाए अगर वो इलाज के लिए. और हाँ, यहाँ पे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई मैं आपको. जिस तरह मैंने अपनी अम्मी का इंटरव्यू लिया, इस तरह जो है वो बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो हमें बुलाते हैं कि आप आके इस पेशेंट से बात करें. ये राज़ी नहीं है कीमो करवाने के लिए, ये राज़ी नहीं है ऑपरेशन करवाने के लिए. जहाँ से मेरी अम्मी का इलाज हुआ, मैं खुद वहाँ पे अपनी अम्मी को लेके गई हूँ, एज अ मोटिवेशन लेकर गई हूँ, दिखाने के लिए कि ये देखें, ये भी कैंसर सर्वाइवर हैं, इन्होंने भी ये सब चीज़ें की हैं, तो आप भी कर सकते हैं. और हमें बुलाया जाता है बाकायदा कि आप इनको समझाएं कि ये अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट कैरी करें, क्योंकि ये हिम्मत हार रहे होते हैं. तो जब मेरी मम्मा को देखते हैं, जब मुझे देखते हैं, तो अच्छा, हम उनके सामने बिल्कुल डिप्रेस होकर. और ना मैं डिप्रेस हुई अपनी अम्मी के इलाज में. अगर डिप्रेस होती तो शायद मेरी अम्मी आज इतना बेहतर रिकवर नहीं किया होता उन्होंने. ऐसे ही है. तो आपको जब एक चीज़ पे आपने अल्लाह पे भरोसा कर लिया, अब आप भरोसा करके भूल जाएं. वो हर शय पे कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है. तो मैंने अपनी अम्मी के मामले में भरोसा किया, और आज भी मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा बंदा जो इस मोमेंट से गुजर रहा हो, उसको मैं यही जो है ना मोटिवेट करूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. सिर्फ आपने अपना विल पावर अपना हाई रखना है. एक इंसान जब अंदर से विल पावर रखता है ना कि मुझे ठीक होना है, तो वो ठीक हो जाता है. आई थिंक ये विल पावर वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. कुछ लोग वही शुरू में अगर हिम्मत हार जाते हैं तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो सकता. बट खैर, अल्लाह मियाँ के अपना निज़ाम है, अपने तरीके हैं. उन्होंने जिस वक्त जिस तरीके से अगर डेथ पे लिखी है तो उसी तरह होगी. कुछ लोग बहुत इलाज कराने की कोशिशों के बावजूद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं. ऐसा ही है. और कुछ लोग इतने सीरियस, बार बार वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी आगे रखी होती है, तो बिल्कुल सर्वाइव. एटलीस्ट रेग्रेट तो नहीं होगा ना कि हमने हर कोशिश तो की है. इंसान के बस में तो यही है कि आप अपने एवेन्यूज़ देखो, क्या क्या कर सकते हो, क्या उसका तरीका है, कोशिश कर लो. उसके आगे आपको एक तवक्कुल वाली चीज़ रखनी पड़ती है. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. ओके रमशा, थोड़ा लाइटर मोड पे अगर डिस्कशन को लेके आएँ तो आपकी तो आवाज़ हम सुनते हैं कि मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है या इस वक्त या तो आपको लोग कितना तंग करते हैं? मतलब एक होते ना फैन बेस. अब जैसे आपने पहले कहा कि जब फादर की डेथ हुई तो लोग घर का एड्रेस निकाल के भी तो आ गए ना, तो ऐसे नंबर भी तो निकलवाना आसान काम ये तो डू यू गेट बॉदर्ड बाय योर फैंस? नंबर क्योंकि नंबर तो खैर आज तक मेरा किसी ने इस तरह नहीं किया, लेकिन कभी कभार जबकि क्लाइंट्स होते हैं और वो आपसे जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, और मैं क्लाइंट्स भी कोई छोटे लेवल का क्लाइंट नहीं बता रही, कोई मैं हाई लेवल के क्लाइंट्स बता रही हूँ.
وہ جب رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ ان کے مینیجر رابطہ نہیں کرتے, وہ خود کرتے ہیں رابطہ. اچھا, ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر ان کے مینیجر رابطہ کریں گے تو پھر وہ میرے مینیجر سے بات کریں گے, اگر تو وہ ڈائریکٹلی خود بات کریں گے تو پھر میں خود بات کرتی ہوں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کام آپ کا جب ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے, دین میڈم لیٹس گو فار اے کافی, لیٹس گو فار اے ڈنر, اور میں کہتی ہوں کہ میں اتنی مصروف ہوں, مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں مل رہا, میں تمہارے لیے کہاں سے ٹائم نکالوں. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کلائنٹس جو ہیں وہ آپ سے بہت قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں, قریب ان سینس کہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ سوتنگ آواز سنیں, تو میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسا. تو پھر کیسے جان چھڑواتی ہیں اس طرح کی؟ اور یہ ایک وہ چیلنج ہے جو ابھی ہم آہستہ آہستہ لائٹر موڈ میں تو بات کریں, بٹ فیمیلز ٹو فیس دس چیلنج, جہاں آپ کو ایک وہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی پرسنل پریویسی انویژن ہو رہی ہے, کیا یہ پروفیشنلزم کے زمرے میں آتا ہے, آپ نے بالکل ہی کلائنٹ کو افینڈ بھی نہیں کرنا, شاید اس کی انٹینشن کچھ غلط نہیں ہے, وہ ایک پروٹوکول کے تحت کہ میم کافی یا سم تھنگ لائک دیٹ, یا کیا آپ اس کو زیادہ, ہاں, تو یہ والی چیز بھی ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر آف دیز ایسپیکٹس؟ ہوتا یہ ہے کہ اب شروع میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب تو خیر کیونکہ آپ کو ایک رویہ بھی ہوتا ہے نا اپنا, میں روڈ نہیں ہوتی, لیکن میں بہت اسموتھلی یہ بات سمجھا دیتی ہوں کہ اب آپ مجھے اوفینڈ کر رہے ہیں, پلیز ڈونٹ ڈو دس. اچھا, سو اس میں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور موسٹلی اشارہ کافی ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جو فیکٹر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی رانگ نمبر لگ جائے, اول تو نمبر میرا اتنا کامن ہے نہیں, لیکن جیسے رانگ نمبر لگ گیا, اب رانگ نمبر سے اب صرف ہیلو بولنے کی دیر ہوتی ہے, وہ جو سامنے والے ایسی آواز ہو اچھا, وہ جو گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے میسیجز ہوتے ہیں نا, وہ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے ان کے اوپر, کہ ایک تو آپ نے آواز سن لی, پھر آپ کے گڈ نائٹ گڈ mارننگ, اور اتنی پابندی سے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی پابند نہیں, کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اٹھ گئی ہیں سو کے, تو گڈ مارننگ گڈ نائٹ گڈ آفٹر نون اور کچھ تو گڈ ایوننگ, مطلب پورا پراپر ان کا چینل چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے پورے دن کے مختلف حصوں میں وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں. میں کہتی ہوں نہیں یاد کرو, بہت بزی ہوں. اچھا, تو پرسنل لائف میں آگے کیا گولس ہیں رمشا؟ پرسنل لائف کیا کرنا چاہ رہی ہیں آگے؟ پروفیشنل لائف تو یہ کہ الحمد للہ پڑھائی وائز بھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے الحمد للہ کافی کچھ اچیو کر لیا ہے. جو ایک ہوتا ہے ماسٹرس کرنا تھا, بٹ امی کی بیماری کی وجہ سے میں نہیں کر سکی تھی, اور اس کے بعد مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی. آپ کی فیلڈ بالکل ڈفرینٹ ہے, لائک آئی ڈیڈ BSc ان آرگینک کیمسٹری, اور میں جو ہے میڈیا میں ہوں. تو آگے میرا ارادہ یہ کہ مجھے ابھی بہت آفرس بھی ہیں کہ میں آن اسکرین آؤں, تو میں سوچ رہی ہوں اگر تو مجھے کوئی اس طرح کا چانس ملا تو میں ضرور اس کو سوچوں گی اور پھر اس کے اوپر ورک کر کے آؤں گی. لیکن ڈرامہ یا شوبز میں میرا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہیں. اس کے علاوہ یا آئی ایم planning to start my own business. an entrepreneurial mind. Yeah, because دیکھیں یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, اسکل ہے, یہ تو یہ اسکل ہے, یہ شوق ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب اپنے آپ کو بزی اگر میں نے کیا ہوا ہے تو میں یہ والا فیلڈ بھی ٹرائی کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں میں کتنی سکسیزفل ہوں. مطلب صرف یہ موٹیویشن ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتی ہیں, یا ایک وہ ہے کیونکہ دیکھو جو بھی باقی فیلڈز ہوتی ہیں, اف یو ورکنگ فار سم ون, تو ایک وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی, کس پوائنٹ تک رہے گی. اور آئی تھنک ریڈیو ویسے بھی ایک اتنی کمپیٹیٹیو فیلڈ بنتی جا رہی ہے رمشا, سو مینی چیلنج, سو مینی آرجیز, اور ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ویسے ہی رکھ لیں, مطلب بے شک پیسے نہ دیں, وہ پیسے بھی کم, تو آپ کی ایک مارکیٹ بھی خراب ہوتی ہے اس طریقے سے. سو از دیٹ فیکٹر آلسو اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹورڈز دس ڈیسیژن, یا ویسے ہی؟ اچھا, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں نے بھی کسی کو ریپلیس کیا آگے مجھے بھی کسی نے ریپلیس کرنا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد بھی آگے لوگوں کو چانس ملے جو کام میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, ٹی وی کے لیے یا ریڈیو کے لیے, یا پھر جو میرے وائس اوورز ہیں. دیکھیے ریڈیو کے لیے تو آپ کو آپ چلتا رہتا ہے آپ کا وہ ونس اے ریڈیو پرسن آلویز اے ریڈیو پرسن. ریڈیو پرسن جو ہے وہ اس کو ریڈیو مل جائے, وہ اس کو سب کچھ مل گیا, ٹھیک ہے. لیکن ادر دین دیٹ میری اپنی یہ سوچ ہے کہ دوسروں کو چانس ملنا چاہیے. میں ہمیشہ اس جگہ پہ تو براجمان نہیں رہوں گی. اچھا, آپ کو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کوئی اور آ کے ریپلیس کر لے. اسپیشلی میں نے میڈیا فیلڈ میں لوگوں کو دیکھا ہے, ان کو ایک اپنی پوزیشن اور اپنی اس کے بعد وہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے. You can't just hand over this position to anybody else coming after you. آپ کو ایک ہمیشہ وہ رہتا ہے کہ I was better یا I am better یا میں اس پہ ہوں. بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز اتنے ڈپریشن اور اس میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ جو ایک ان کو ایک پاپولیرٹی ملی ہوتی ہے, ایک فین بیس ملی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو اپنی زندگی میں پتہ نہیں کس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, بٹ ان کی اسکرین پریزنس ایک بالکل الگ ہوتی ہے, اینڈ لٹرلی دیٹ از دا اونلی ورلڈ دیٹ دے آر لیونگ ان. اور لوگوں نے, فالوورز نے ایک ان کا پرسیپشن بنایا ہوتا ہے اس چھوٹے سے 1 گھنٹے کے سیگمنٹ کے بیس پہ کہ یہ تو
सब कुछ फिट है, ऐसे छोड़ा तो नहीं जाता रिमशा? हाँ, इसके लिए दिल चाहिए बहुत बड़ा, इसके लिए जिगर, दिल और जिगर दोनों चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए था, और ये मेरा शौक है, ये मेरा शौक है, और मैंने इसको शौक तक ही रखा है. अच्छा. इसको मैंने अपने आप पे सवार नहीं किया. और ऐसा नहीं किया कि अगर कोई मुझे अगर मेरी रिप्लेसमेंट कभी होती है तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊं. मैंने अपना शौक बहुत अच्छे से पूरा किया है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें. आई थिंक ये बहुत मजे की आई एम स्टिल टेकिंग मोर टाइम टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोगों का ये होता है वो काम को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि देन उससे डिटैच होके उनकी ना कोई पर्सनालिटी रहती है ना कोई लाइफ रहती है, क्योंकि वो काम ही उनकी मैं कहूँगी कि इंट्रोडक्शन भी होता है, वही काम उनकी शनाख्त भी होता है, वही काम उनकी पहचान भी होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं होते. ऐसा ही है. सो गुड कि आपने उस लेवल तक नहीं जाने दिया. आपने कहा ना कि बेटर इंसान या बेटर जो है नहीं देखा जाता. मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को टीच करके बेटर बनाऊँ, अपनी स्किल्स आगे डिलीवर करूँ लोगों में, जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं आगे डिलीवर करूँ. और आई थिंक ये भी हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर आपके पास एक हुनर है आप आगे इसको आगे बढ़ाएं, ताकि आपका पाकिस्तान, देखिए मैं अगर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं चाहूँगी कि आगे आने वाली नस्ल जो है वो और मुझसे ज़्यादा नाम रोशन करे, वो और जगहों पर जाए. अगर मैं एक कॉन्टिनेंट तक जो है वो महदूद हूँ तो वो पूरी दुनिया तक जाएं, उनकी आवाज़ वहाँ तक हो. खैर मेरी तो आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है, नॉट ओनली इन कॉन्टिनेंट बट इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इन सब जगहों पर है. आपकी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह. तो वो तो एक है ही फैक्टर है. तो मतलब वो आपको कंटेंटमेंट, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है कंटेंटमेंट. लोग इतना कुछ कर लेते हैं लेकिन उनको वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि हमने कुछ किया है. ऐसा ही है. और मतलब फिर लोग कहते हैं कि शायद सक्सेस को गेज करने का ज़रिया इफ़ यू हैव मोर मनी, इफ़ यू हैव मोर पावर तो आप सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर वो दिल का सुकून नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो. सुकून होना बहुत ज़रूरी है और इसी में सुकून है. आपके सामने अगर मैं ये बात कर रही हूँ, आपको मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं लग रहे कि मैं बोल कुछ और रही हूँ, मेरा चेहरा कुछ और कह रहा है. मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अगर अभी ये मौका हो तो मुझे अभी भी कोई मसला नहीं है. रिमशा मुझे ये बताएं कि आपको बचपन से इतना बोलने का शौक था? तभी तो मैं आरजे हूँ. होता है ना, आप आरजे को बस माइक दे दें, खाली स्पेस दे दें और वो बोलते जाएंगे. यस, हम अपना अच्छा वक्त गुजार लेते हैं. एक आरजे कभी बोर नहीं होता, और उसका जो सामने वाला होता है वो बिल्कुल बोर नहीं होता. आप बोर हुई? नहीं, बिल्कुल मुझे तो वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ. तो अच्छा, तो फिर आपके तो बहुत सारे दोस्त अहबाब होंगे, एक बड़ा सोशल सर्कल होगा, क्योंकि लोग तो चाहेंगे कि कोई हो जो हमें सुनाए, इंटरटेन करे, हमारी बात सुने. अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैं बातें बहुत करती हूँ, मुझे शौक बहुत है, लेकिन सेलेक्टिव हूँ बहुत. सेलेक्टिव इन सेंस दैट यू कैन से कि नेचुरली इंट्रोवर्ट, सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट. आई हैव अ वेरी बिग सर्कल ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन जो पर्सनल सर्कल है वो मेरा बहुत महदूद है, बहुत महदूद है. और प्रोफेशनली आप मीटिंग्स में हो, आप लंच डिनर पर हो, वो एक अलग चीज़ होती है. वहाँ पे बात करने का तरीका भी आपका डिफरेंट होता है. ये मुनाफिकत नहीं ना, ड्यूल फेस है. मिल जाता है. अच्छा, लोग समझते हैं कि ये मुनाफिक है, ये ड्यूल फेस. नो, इट्स नॉट ड्यूल फेस. वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है. आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल से थोड़ी डिफरेंट होती है. अब मैं जो पर्सनली जो सबके साथ अपने लोगों के साथ हूँ, वो मैं प्रोफेशनल लोगों के साथ नहीं हो सकती. और ये ड्यूल फेस नहीं है. अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं. आई हैव अ वेरी स्मॉल पर्सनल सर्कल, और उस पर्सनल सर्कल में लाइक आई एम वेरी चाइल्डिश. बातें भी करती हूँ बहुत, उनको बोलने भी नहीं दूंगी, अपनी भी कहूँगी, अपनी बोलती रहूँगी, सब कुछ करूँगी उस पर्सनल सर्कल में. लेकिन जहाँ प्रोफेशनल सर्कल होता है तो आई स्टे क्वाइट. मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ना आपकी पर्सनैलिटी का एक डिसएडवांटेज होता है. ऐसे आप हर जगह ज़्यादा नहीं बोल सकते. वो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं वो फ्लॉ में काउंट हो जाता है. अच्छा, पता है, ये आप जितना कम बोलते हो तो लोगों ने ना आपके बारे में assumptions बनाई होती हैं, और एक होता है और आपको एक अलग रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, आप जब ज़्यादा बोलना शुरू कर दो तो उनको लगता है अच्छा तो ये सीन है, तो वो सीन है, वो बहुत ईजी गोइंग है. एग्जैक्टली. और जब कोई किताब खुल जाए, मतलब सब कुछ आपको ये भी पता लगे, ये भी पता, पे एक वो एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है, और आपका एक वो क्यूरियोसिटी आई वुड से वो भी खत्म हो जाती है. ऐसे ही है. जब तक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड वो है, तो यू नो अपने अपने माइंड में रखा होता है. रिमशा, इसी से इस टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सोशल मीडिया ने यही तो किया है. जब तक सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ की इतनी भरमार नहीं थी, लोग उनके बारे में क्यूरियस होते थे कि अच्छा ये कौन है, इसका क्या लाइफ होगी, अच्छा स्क्रीन पे तो ये है, पर्सनल लाइफ कैसे होगी. सो यू नो दैट क्यूरियोसिटी और वो जो एक मैं कहूँगी इंक्विजिटिवनेस होती है, उसके चक्कर में वो और रिस्पेक्ट भी देखते थे और ज़्यादा जांचना भी कोशिश भी करते थे कि ये कहाँ है. Exactly, एक होता था. बट नाउ दैट ड्यू टू सोशल मीडिया एवरीथिंग आउट देयर, एक्सेसिबल भी हैं, आप मैसेज भी कर सकते हो, कह भी सकते हो, हेट कमेंट भी कर सकते हो, अच्छा कमेंट भी कर सकते हो. तो आप वो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह है, वन ऑफ अस. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट?
لوگوں کی بات کر رہی ہیں فرام پیپل پوائنٹ آف ویو, مطلب عوام کے نظریے سے اگر دیکھا اچھا, مجھے ہیٹ کامنٹس بہت کم جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں, بہت کم, بہت چھوٹا سا ریشیو ہے. اور کبھی اس طرح کا کچھ اگر ہیٹ کمنٹس آ بھی جائیں تو پہلے میں چیک کرتی ہوں کہ یہ کس پرسپیکٹیو سے بول رہے ہیں, مجھے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اگر تو وہ بالکل ہی ٹوٹلی آؤٹ آف وے جا کر بہت ہی کوئی غلط بات اگر کی تو میں شٹ اپ کال دے دیتی ہوں. اور شٹ اپ کال بھی تب جب وہ بالکل میرے ہینڈ سے نکل رہا ہو, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چپ ہو جاؤں, اگنور کروں, کیونکہ اگنورینس سب سے اچھا علاج ہے ایسے لوگوں کا. تو میں اگنور کرتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہائی لائٹڈ پرسن ہے, آپ نے اگر کچھ کہا وہ بات ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے کہ یہ بندہ اتنا بدتمیز ہے, اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے, یا اس طرح کی بات کرتا ہے. تو کچھ اور کرتے ہیں اپنے آپ کو میڈیا, ریڈیو پہ یا میڈیا پہ جو بھی ہے, بٹ ریئل تو یہ ہے. تو میں اپنا وہ جو وقار ہے نا وہ مینٹین کر کے پھر چلتی ہوں کہ مجھے کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. تو آئی موسٹلی اسٹے کوائٹ. اوکے. اور اگر ہم بالکل اینڈ میں آپ سے کچھ ٹپس جاننا چاہیں, جو لڑکیاں اسپیشلی یہ پوڈ کاسٹ سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور ان کے دماغ میں کچھ ڈاؤٹس ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, کیا ہم بھی اپنا نام بنا سکتے ہیں, کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے, کیا ہمارے میں اتنا کانفیڈینس آ سکتا ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل کر سکتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں, خود اعتمادی بہت ضروری ہے. خود اعتماد آپ ہیں, سو یو آر سٹنگ ہیئر, میں ہوں تو میں یہاں بیٹھی ہوں. اگر آپ کے اندر اعتماد ہی نہیں ہے اپنے آپ کو لے کے تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو اعتماد ہونا پہلے بہت ضروری. کانفیڈنس, ٹھیک ہے, اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تعلیم بہت ضروری ہے. لوگ صرف اسکل کے پیچھے جا رہے ہیں آج کل, نہیں, تعلیم بھی بہت ضروری ہے. اپنی ایجوکیشن صحیح سے کمپلیٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے اسکلس کو دیکھیں کہ آپ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں. آپ کوکنگ میں مہارت رکھتے ہیں, آپ کا بزنس مائنڈ جو ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا بزنس مائنڈ ہے, آپ ویسا لے کے چلیں. آپ اگر کوئی اچھا سبجیکٹ اچھا پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھانے پہ ترجیح دیں. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جو میری فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے وائس اوور کی, اب تو کافی لوگ آ رہے ہیں, تو اس میں آپ کا سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ٹپس ہیں جو میں خود بچپن میں کرتی رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں وائس اوور آرٹسٹ بنوں گی. اوکے. بٹ میں وائس اوور آرٹسٹ بن گئی. تو اس کا یہ تھا کہ آپ نے ایک تو گرم پانی بہت پینا, کیونکہ میں بہت گرم پانی پیتی ہوں. ٹھنڈا پانی مجھے پیے ہوئے شاید سالوں ہو چکے ہیں. Are you serious? نہ میں ڈرنکس پیتی ہوں. ڈرنکس اس طرح سے یہ جو ہم نارمل سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں میں بالکل نہیں پیتی, ٹھیک ہے. گرم پانی میں پیتی ہوں. اگر مجھے کہیں پہ اگر گرین ٹی اویلیبل نہیں ہے تو میں صرف کہتی ہوں کہ مجھے گرم پانی کر کے لا دیں جس سے بھاپ نکل رہی ہو, اور وہ تیز گرم پانی ہونا چاہیے. تو لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ آپ اتنا گرم پانی پیتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میری آواز جو آپ سن رہے ہیں وہ اسی کا ہی کہتے ہیں نا, فریش آواز میری گرم پانی سے ہوتی ہے. تو مطلب اتنا آسان نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی بہت ساری سیکریفائس ہے, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اب عادت ہو گئی ہے. تو گرم پانی آپ پئیں, بہت اچھا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے گرم پانی پئیں, ٹھیک ہے. ریڈنگ کریں, انگلش کی ریڈنگ, اردو کی ریڈنگ, ناولز اگر ہیں, آرٹیکلز ہیں, ان کو پڑھیں. اور اگر آرٹیکل کو آرٹیکل کی طرح پڑھیں, اگر آرٹیکل تو اس کو ڈاکیومنٹری ٹائپ کی طریقے سے پڑھیں. اگر کوئی ایڈ کمرشلس کی لائن اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کمرشلس کی لائن کو لکھ لیں اور پھر اس کو اس انداز میں بولیں, بار بار ریپیٹ کریں. اور کیا کرنا ہے آپ نے, یہ جو مرر ہوتا ہے, مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں, ڈائلاگ ڈیلیوری کریں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ بات کریں تو آپ کی آنکھیں کیسی ہیں, آپ کے لپس کیسے ہیں, آپ کوئی جوکر تو نہیں لگ رہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ہنس بھی رہے ہیں تو کس طرح. اور ہاں, سب سے امپورٹنٹ چیز سیلف گرومنگ. آپ کا گروم ہونا بہت ضروری ہے. کوئی گروم نہیں کرے گا آپ کو آگے, آپ کو ٹپس دے دیں گے, لیکن آپ کا گروم ہونا, آپ کے جو کپڑے ہیں, آپ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کی گیدرنگ ہے, یہ سب آپ کی جو ہے نا آپ کی گرومنگ میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بات کرنے کا لہجہ, ایکسنٹ ضرور. دیکھیں ہر کسی کا, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ پنجابیز ہیں, سندھیز ہیں, بلوچی, پختون, مختلف لوگ ہیں, کشمیریز ہیں, ٹھیک ہے. ہر کسی کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کا پنجابی ایکسنٹ ہے, کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اپنی آواز کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. آپ کی آواز بیلنس اور کنٹرول ہوگی, یو کین ڈو ایوری تھنگ. آپ سارے میدان فتح کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو گروم کر لیا. بالکل صحیح. اور اب میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں تو یہ کوئی مشکل کام ہے بھی نہیں. اگر آپ ایکچولی ڈٹرمنڈ ہیں اور اگر آپ دراصل حقیقتاً یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ گو ٹو یوٹیوب. آپ کو اتنے سارے انفلوئنسرز مل جائیں گے, رمشا از دیئر, اور اتنے سارے ہیں. آپ صرف ایک ٹائپ کریں گے ویڈیو, آپ کو اتنی ڈھیر ساری ویڈیوز مل جائے گی جہاں پہ ٹپس بھی ہیں, جہاں پہ آپ کو پراپر بتاتے بھی ہیں مین کس طریقے سے کریں. تو اب تو آئی تھنک یہ جو ایجوکیشن یا نالج حاصل کرنے والی گیم ہے یہ اتنی مشکل ہے ہی نہیں. اٹس ایکسیسیبل, اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے. وہی ٹائم جو آپ ویسٹ کر رہے ہوتے نا ادھر ادھر نارمل اسکرولنگ میں, یا پتہ ہی نہیں لگتا ریلز دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتے, اس کو تھوڑا سا پروڈکٹیو طریقے سے اگر یوز کریں تو آپ اپنے ٹائم کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین
do something, you can make something out of that. اور I think یہی وہ آج کل کے کمپیٹیٹیو اس دور میں تو آپ کے پاس جتنے زیادہ اسکلز ہو رمشا, اٹ از این ایڈ آن. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو اور کیا لگتا ہے کہ کچھ اگر تھوڑے سے ایسے اسکلس بھی ساتھ ہوں جو ضروری, جیسے آپ نے کہہ دیا کہ ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے, آرٹیکلس وغیرہ پڑھے, اور ایسے کچھ کیا کوئی اسکلز ہیں جو آپ کو اس فیلڈ میں آگے جانے کو مدد دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. آپ اگر آپ کو نیوز اینکر بننے کا شوق ہے, آپ نیوز اینکرز کو دیکھیں کہ وہ کس طرح بات کریں, اور نیوز جو نیو اینکرز ہیں ان کو بھی, اور جو پرانے اینکرز ہیں ان کو بھی دیکھیں, ان کا طریقہ دیکھیں. جو پی ٹی وی کے پرانے اینکرز ہوتے تھے, کیا آپ ان کی نیوز کا اسٹائل آپ دیکھ لیں, جس طرح وہ بات کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. آپ کو مجھ سے بات کر کے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہوگا, ٹھہراؤ آپ کے لہجے میں بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اپنی آواز, کیونکہ ہم لڑکیوں میں کامن ہے, ہماری بہت شارپ آواز ہوتی ہے, بہت چیخنا چلانا, ایکسائٹمنٹ میں بھی میری شاید اتنی آواز نکلتی ہوگی, اور پچ کیونکہ ویسے ہائی ہوتی ہے تو وہ زیادہ پھر شریکی عجیب سی آواز بن جاتی ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے, یہ شروع سے کنٹرول آپ نے کرنا شروع کرنا ہے. اب دیکھیں اگر میری آواز آپ کے سامنے ہے تو یہ ایک دم سے کنٹرول نہیں ہوئی ہے. میں بھی بچی تھی اور میں نے بھی بہت جو ہے نا شارپ آوازوں میں چیخیں ماری ہوئی ہیں, لوگوں کے کانوں میں خوب جو ہے نا ان کی ناک میں دم کیا ہوا تھا, لیکن اب اپنے آپ کو گروم کیا ہے نا, اس حساب سے گروم کیا ہے. اور یہ جو لہجہ ہے یہ ایک دم نہیں آیا, اس کے اوپر ورک کیا ہے. اور بالکل صحیح. اور اگر آپ کام کریں تو آپ ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس طریقے سے رمشا نے کیا ہے. اپنے اسکلس کو, اپنی چیزوں کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کریں. رمشا, زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے؟ ابھی تک تو فی الحال نہیں. چلو شکر ہے. یہ اور بالکل آخری سوال, کیونکہ ابھی آپ بات کرتی نا آواز کی, جب آواز اچھی ہوتی ہے تو ہمارا عموماً ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کو گانا آتا ہے, آپ کو گانا بھی سنا دیتے ہیں. مجھے پوئٹری آتی ہے, مجھے پوئٹری پڑھنے کا بہت شوق ہے. اف یو کوڈ, سو میں ابھی کچھ دماغ میں, ہاں وائی ناٹ. ویسے مجھے پوئٹری پڑھنے کا بہت شوق ہے, میں لکھتی بھی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں. تو ایک پوئٹری مجھے یاد آ رہی ہے کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں, ذرا سی شام ہونے دو, میں خود ہی لوٹ جاؤں گی, مجھے ناکام ہونے دو. مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں, میں خود ہو جاؤں گی بدنام, ذرا سا نام ہونے دو. ابھی کرنا نہیں اعتراف شکست مجھ کو, ابھی کرنا نہیں اعتراف شکست مجھ کو, میں سب تسلیم کر لوں گی, یہ چرچا عام ہونے دو. ارے واہ, یہ چرچا عام ہونے دو, واہ بھائی واہ. رمشا, یہ تو آپ کا ایک بڑا مزے کا, آپ نے بالکل اینڈ میں اپنی سائڈ بتائی ہے. تو یہ کریٹو ایلیمنٹ کا شوق پیدا ہوا. ابھی آپ نے ایک بات نوٹ کی, میں جب وائس اوور کرتی ہوں میری آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے, جب میں آپ سے بات کری میری آواز ڈفرینٹ ہے, جب میں نے پوئٹری پڑھی آواز ڈفرینٹ ہو گئی. یہ ویریشنز ہوتی ہیں, ویریشنز. اور اس کے لیے آپ نے پراپر ورکنگ کی اور آپ نے اس کے اوپر کام کر کے سیکھا ہے. ہاں, ورکنگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ میرا نیچرل ہے, دس از مائی نیچرل. میں اس کو پالش کیا ہے, پالش کر سکتے ہیں. رائٹ. آن دس نوٹ, اس شاعری کے بعد تو ہم اور کوئی باتیں کرنا ویسے ہی زیادتی ہو جائے گی. اسی نوٹ پہ تھینک یو کرتے ہیں رمشا کو. رمشا, تھینک یو فار ٹیکنگ آور ٹائم. اور ابھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی آپ نے جانا ہے اور آپ کا شو ہے. ہاں جی بالکل. تو ٹھیک ہے, زیادہ ڈیلے نہیں کرتے. تھینک یو ونس اگین, تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ ویوئنگ دس پوڈ کاسٹ. آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے, آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ ہمیں جو ہے فیڈ بیک کامنٹس میں دیں. کائنڈلی لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. ویل سی یو نیکسٹ ویک ود این ادر گیسٹ. ٹل دین ٹیک ریئلی گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.